سیاہ رات میں وہ گھاس پر بیٹھی چہرے پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی اس نے ایک لفظ لبوں سے ادا نہیں کیا تھا۔ شہریار نے دوزانوں بیٹھے اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھا۔ یہ رات اور اس رات تلے بیٹھا اس کا دل اس لمحے کو یہیں قید کر لینے کی خواہش میں تھے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر حنا کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ہوا کے زور پر لہراتی شرارتی لٹوں نے چہرے پر آتے ہوئے حجاب کو قائم رکھنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ حنا، کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں؟ سرخ ڈوری لیے بھیگے بھیگے سیاہ نینوں نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ معافی مل سکتی ہے؟ ایک آس تھی لہجے میں۔ حنا نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر والے ابھی شادی میں گئے ہیں، 1-2 دن بعد آپ کے گھر آ کر فیصلہ سنا دیں گے بھائی۔ وہ کس فیصلے کی بات کر رہی تھی؟ شہریار کو ذرا دیر نہیں لگی تھی سمجھنے میں۔ جو ہو گیا تھا وہ اب اتنی آسانی سے بھلائے جانے، قبول کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی بے قراری سے حنا کے چہرے کو دیکھا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال تو تب بھی ذہن میں نہیں آیا تھا جب وہ اس سے بدگمان تھے، اور اب کہ بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے تو وہ کیسی سنگ دل بنی فیصلے کی بات کر رہی تھی۔ اور مجھے یقین ہے تم فیصلہ میرے حق میں ہی دو گی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ حنا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ شہریار گہری نظروں سے اسے دیکھتے واپس پلٹ گئے۔ ہوش تو تب آیا جب ان کی گاڑی دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ نظر اچانک ہی گلاب کے پھولوں پر پڑی جو شہریار لائے تھے۔ ان کو اٹھا کر وہ اندر کی جانب بڑھی جب ان میں چھپا سفید کاغذ بھی نظر آ گیا۔ راہداری میں رک کر ہی اس نے کاغذ نکال کر کھولا، سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے، صرف تمہارا عالی۔ اس ایک لائن کو بے یقینی سے کئی بار پڑھا تھا۔ یہ عالی ہیں؟ کیسے؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ الماری کھول کر بہت سے دستاویزات کو ادھر ادھر کرتے ہوئے مطلوبہ کاغذ بھی ہاتھ آ گیا۔ شہریار عالم ولد منصور علی، نکاح نامے پر درج نام کو وہ بے یقینی سے تک رہی تھی۔ مائیوں کی طرح بارات کی تقریب کا بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ سب میرج ہال آتے ہی مہمانوں سے ملنے ملانے میں لگ گئے تھے۔ سجاب جو پنک شرارہ زیب دن کیے خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی نظریں فرزام پر ہی جمی تھی جو اپنے ہم عمر لڑکوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اسے اکیلا کھڑا نظر آیا تب موقع غنیمت جان کر اس نے فوراً اسے میسج کر دیا، بس ایک آخری بار، میں چھت پر انتظار کر رہی ہوں۔ میسج پڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر واضح بل پڑے تھے۔ دل کیا نہ جائے، لیکن وہ اب اس تماشے کا اختتام کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کے پیچھے سجاب اپنی زندگی خراب کرے۔ یہی سب سوچ کر اس نے اپنے قدم چھت کی جانب بڑھا دیے۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ سجاب جو آتش بازی دیکھتے ہوئے فرزام کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر پلٹی۔ اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا مجھے ماورا کے ساتھ خوش دیکھ کر تمہیں تمہارے سوال کا جواب نہیں ملا؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پلٹ کر سوال ہوا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو مجھے محسوس ہوا؟ غلط محسوس ہوا تھا، وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ محبت مجھ سے، نکاح ماورا سے۔ ہمت نہیں تھی گھر والوں کے خلاف جانے کی۔ سجاب کا لہجہ مزید تلخ ہوا جبکہ اس سوال پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا شخص ساکت ہوا تھا۔ آسمان پر نظر آتی آتش بازی کو دیکھتے ہوئے اسے اچانک ہی فرزام کا خیال آیا تھا جو حال پہنچنے کے بعد سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ نکاح پڑھایا جا رہا تھا، تھوڑی دیر میں کھانا بھی کھل جاتا۔ وہ اسے ڈھونڈتی قدم بڑھانے کے ساتھ نظریں بھی دوڑا رہی تھی جب دور سے اس کی نظر بائیں جانب اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ اوپر جاتے شخص پر اسے فرزان کا گمان ہوا تھا۔ حال میں فینسی لائٹ جلنے کے باعث وہ ٹھیک سے پہچان نہیں پائی تھی۔ اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے مہمانوں کے درمیان سے گزرتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی، مگر اوپر پہنچنے پر جو آواز، جو سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ محبت مجھ سے، نکاح ماورا سے۔ ہمت نہیں تھی گھر والوں کے خلاف جانے کی۔ سجاب، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ فرزام کی آواز تھی۔ ماورا کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا اور واپس پلٹ گئی۔ اپنی زندگی کا اتنا کڑوا سچ سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ پر میری غلطی صرف اتنی تھی کہ تمہیں ڈنر کی آفر کر دی، جسے تم ڈیٹ سمجھ بیٹھیں۔
فرزام بھی اب تلخ ہوا تھا۔ تم مجھے پسند تھیں، اب بھی پسند ہو، لیکن بس کزنز کی حیثیت سے۔ محبت صرف ماورا سے کی ہے۔ آج اس چیپٹر کو وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتا تھا۔ گھر والوں کے ڈر سے اپنی محبت سے دستبردار ہونے والوں میں سے نہیں میں۔ اگر تم سے محبت ہوتی تو آج ماورا کی جگہ تم میرے ساتھ ہوتی، لیکن کیا میں نے کبھی کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ دیکھو سجاب، تم اچھی لڑکی ہو، یوں خود کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مجھے اگر جو علم ہوتا میرا چھوٹا سا عمل تمہیں یوں اذیت میں مبتلا کر دے گا تو میں کبھی تم سے ڈنر کا نہ کہتا، اور دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا۔ وہ ڈنر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اسے واقعی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ سجاب نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ یہی سمجھی تھی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر فرزام نے ماورا سے نکاح کیا تھا، مگر اب اپنے سوالوں کا اتنا واضح جواب اور صاف انکار مل گیا تھا کہ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس کو وہ اب اس شخص کے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو سننا چاہتی تھی وہ سن لیا۔ فکر نہیں کریں، اب تنگ نہیں کروں گی۔ میں شرمندہ ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں۔ سجاب دھیرے سے مسکرائی۔ درد اب بھی دل کے کسی کونے میں تھا جو وقت کے ساتھ ہی ختم ہونا تھا، لیکن اب وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے جب شام ڈھلے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ولیمے کی تقریب کے بعد ان سب کی زندگیوں میں جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا جو کسی طوفان کے آنے کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک طرف حنا کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا تو دوسری طرف ماورا اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ جو سنا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ وہ خاموش بیٹھ جاتی۔ انچاہے ہونے زبردستی مسلط کیے جانے کا احساس اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں دوسری حنا ہرگز نہیں بنوں گی، ہرگز نہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھاتے ہوئے وہ ابھی بھی سجاب اور فرزام کو سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرزام اچانک ہی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ چونکی۔ میں 1-2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم کافی پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ کیا بات ہے ماورا؟ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتی؟ شانوں سے تھام کر فرزام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ رزلٹ آنے والا ہے نا، بس اسی کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اب بابا سے رخصتی کی بات کر ہی لیتا ہوں۔ آگے ایڈمیشن ہمارے ہنی مون کے بعد لینا۔ ماورا کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کا لہجہ یکدم ہی شوخ ہوا تھا۔ ماورا نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ آج فرزام کی بات سے اس کے چہرے پر نہ ہی شرم و حیا کے رنگ بکھرے اور نہ ہی پلکیں بوجھل ہو کر شرم سے جھکیں۔ کچھ کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ماورا، کوئی بات ہے تو شیئر کرو، بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ماورا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اب وہ واقعی شک میں پڑ چکا تھا۔ کچھ تھا وہ جو چھپا رہی تھی۔ وہم ہے آپ کا اور کچھ نہیں۔ ایک بار پھر رخ موڑ کر وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ خاموشی کس بات کی؟ سر میں درد ہے اس لیے، کہنے کے ساتھ ہی وہ سامنے رکھی تیل کی بوتل اٹھا چکی تھی۔ فرزام نے ایک نظر اس کی کمر پر پھیلے بالوں پر ڈالی اور سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے وقت دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ ماورا نے سختی سے آنکھیں میچ کر نمی کو اندر اتارا اور ایک بار پھر خود کو باور کرانے لگی۔ میں دوسری حنا نہیں بنوں گی، ہرگز نہیں۔ آج نیلم بیگم اور شہریار کی آمد شام میں ہوئی تھی۔ صبح ملی اطلاع کے باعث فوزیہ چنگیزی نے کھانے کا خوب اہتمام کر لیا تھا، لیکن ڈنر سے پہلے شہریار حسین چنگیزی سے مل کر ساری سچائی بتا کر رخصتی کی تاریخ لینا چاہتا تھا۔ ان کی زندگیوں میں پہلے ہی بہت سا وقت برباد ہو چکا تھا، وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھوپھو، کیا لگتا ہے تایا ابو مان جائیں گے؟ ماورا نے پلیٹس ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ شاید مان جائیں، مجھے نہیں معلوم، حنا نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ شہریار، نیلم بیگم، فوزیہ، شازیہ اور حسین چنگیزی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ماورا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ خوش ہیں؟ مجھے خوش ہونا چاہیے؟ سوال کے بدلے سوال پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ وقت کے دیے زخموں کو بھرنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے۔
کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے آج کل تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ہنا نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں کچن سے سلاد لے آتی ہوں۔ ماورا نظر چراتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر کھانا سجا دیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر سب کھانے کی ٹیبل پر آ گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد نیلم بیگم شہریار کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ باقی سب بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ہنا ملازمہ کے ساتھ کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ ابھی باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر ہی آئی تھی جب حسین چنگیزی اس کے پاس چلے آئے۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ابھی انہوں نے نیلم بیگم کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ پہلے ہنا کی مرضی جاننا چاہتے تھے۔ بھائی جان بیٹھے نا؟ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے سامنے میز پر بیٹھ گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد حسین چنگیزی گویا ہوئے۔ ہنا، میں نے سوچا تھا اس رشتے کو ختم کر دیں گے، پر سب جاننے کے بعد اب مجھے لگتا ہے شہریار کو ایک موقع دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سب میں شہریار کی غلطی نہیں، قصوروار وہ بھی ہے۔ اگر اسے خطوط اور تصویریں مل رہی تھی تو اسے ہم سے آ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر اب وقت گزر چکا۔ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں، یہ اب بے معنی باتیں ہیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے میں تمہاری مرضی جاننا چاہوں گا۔ تم نہیں چاہو گی تو ہم نیلم بیگم سے معذرت کر کے خلا۔ نہیں بھائی، ہنا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بے ساختہ کہا، میں لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ آپ ان سے انکار یا خلا کی بات مت کیجیے گا۔ تم صرف لوگوں کے ڈر سے یہ رشتہ بنانا چاہتی ہو تو یہ ٹھیک نہیں۔ رشتے کو قائم رکھنے کی خواہش کے باوجود وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہنا مجبوری میں رشتہ نبھائے۔ اچھے سے سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا یہ صرف میری مجبوری ہے؟ قطرہ قطرہ گزرتی رات میں بہت سے جواب سوچتے، رد کرتے، بالآخر فجر تک وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ بیگ کی زپ بند کر کے اس نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی۔ جو فیصلہ وہ 1 ماہ سے نہیں لے پائی تھی وہ اب لے لیا تھا۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ موبائل کان سے لگا کر وہ دوسری جانب شخص سے ہدایات لینے لگی۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے بیگ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی اب تک سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے ہوں گے۔ رہا مونس بابا یعنی چوکیدار، تو اس کا سوال تو انہیں پہلے ہی کھانے میں دوائی ملا کر دے آئی تھی۔ بے فکری سے چلتی ہوئی وہ لان سے گزر کر باہر لان کی طرف نکل آئی۔ ایک نظر کرسی پر سوئے مونس بابا کو دیکھا اور بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گلی کے کونے پر کھڑی بلیک کار کی لائٹس روشن تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ چلیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجبوری کے رشتے دکھ تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ اس نے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس اندھیری رات میں وہ سیاہ گاڑی آگے بڑھتی اپنے پیچھے کسی کی زندگی کو بھی تاریکی میں بدل گئی تھی۔ صبح آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ مسلسل شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ بیڈ پر رکھا موبائل اٹھا کر سامنے کیا تو علی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اس نام کو دیکھنے لگی۔ اسے یاد نہیں تھا یہ نمبر کب کیسے اس نام سے موبائل میں سیو کیا۔ اس نے کال یس کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مسز علی سے بات کرنی ہے۔ شہریار کی شوخ گمبھیر آواز سپیکر سے ابھری۔ لیکن میں کسی علی کو نہیں جانتی، مسز علی نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا کہ ایک آپ ہی ہیں جو علی کو جانتی ہیں۔ کل بار بار شہریار کو مخاطب کرتے نیلم بیگم کے منہ سے ادا ہوتا علی، اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ کیا وہ چاہتے تھے ماں کی طرح ہنا بھی انہیں پیار بھرے نام سے پکارے؟ ہاں، تبھی تو ایک دنیا کے لیے شہریار عالم منصور اس کے لیے صرف علی تھے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ خاموشی طویل ہونے لگی تو وہ بولے۔ ابھی؟ ہاں ابھی، مجھے آفس جانا ہے۔ نہ ملنے کا بہانہ غلط بھی نہیں تھا۔ میں ڈراپ کر دوں گا، حل بھی فوراً پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچ کر ہنا نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے شہریار کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بیگ اور موبائل اٹھا کر باہر چلی آئی جہاں وہ کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیار ہو کر آفس جانے سے پہلے وہ ماورا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ روز جانے سے پہلے اس سے مل کر خدا حافظ کہنا اس کی عادت میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ناک کیا۔ یقین تھا وہ ابھی بھی سو رہی ہوگی۔ امتحان کے بعد سے اس کی چھٹیاں تھیں، جس کے باعث اب وہ دیر سے اٹھا کرتی تھی۔
فوزیہ چنگیزی نے اس بات پر اعتراض اٹھایا تھا، لیکن ابھی وہ بچی ہے، یہ کہہ کر حسین چنگیزی نے ان کا اعتراض رد کر دیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ کمرے میں نظر دوڑا کر وہ باہر نکلنے کو تھا کہ رکا، پلٹا اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا، آئینے پر چسپاں کاغذ کھینچ کر اتارا۔ فرزام، رشتے زبردستی نہیں بنائے جاتے۔ اگر جو مجھے علم ہوتا آپ اور سجاب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو میں کبھی یہ نکاح نہ کرتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں دوسری حنا نہیں بننا چاہتی، تبھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ سجاب سے شادی کر لیجیے گا، آپ صبح کمرے میں آئیں گے، اس لیے یہ خط چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے گا۔ فرزام ساکت کھڑا بے یقینی سے ان چند لائنوں میں گھلے زہر کو کئی بار اپنی رگوں میں اتار چکا تھا، مگر یقین تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو، پھپھو! ہوش آتے ہی وہ حنا کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگا۔ لاؤنج میں ہی صبا، فوزیہ اور حسین چنگیزی موجود تھے۔ اس کی آواز سن کر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ فوزیہ چنگیزی نے سوال کیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ فرزام نے پاس آ کر بے قراری سے پوچھا۔ اسے امید تھی کہ حنا اس بات سے آگاہ ہوگی۔ ماورا کہاں گئی ہے؟ وہ تو جلدی آفس چلی جاتی ہے، اب بھی وہیں گئی ہوگی۔ ہوا کیا ہے؟ حسین چنگیزی بھی ماتھے پر بل لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سوال اور سوال کرتی نظروں کو نظر انداز کر کے وہ حنا کو فون ملانے لگا۔ فرزام، کچھ پوچھ رہے ہیں ہم، حسین چنگیزی نے برہم لہجے میں پوچھا۔ بابا، وہ چلی گئی۔ کون چلی گئی؟ ماورا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب ہی نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد شہریار حنا کی نا کے باوجود اسے ریسٹورانٹ میں لے آئے، جہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے محو گفتگو تھے۔ تمہارا ناراض ہونا بجا ہے حنا، میں پھر بھی چاہوں گا کہ تم میرے حق میں فیصلہ دو۔ کیا اتنا آسان ہے سب بھول جانا؟ اس نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پورا حق ہے ناراضگی جتانے کا، لیکن یہ ناراضگی میرے ساتھ میرے پاس رہ کر جتاؤ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا تمہیں منانے کی۔ شہریار کی معنی خیز بات پر اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ میرے موبائل میں نمبر سیو آپ نے کیا تھا؟ اسے اب یاد آیا۔ ہاں، جب تم کل کچن میں گئی تھی تب ٹیبل سے تمہارا موبائل اٹھا کر یہ نیک فریضہ انجام دیا تھا۔ لیکن آپ… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ٹیبل پر رکھے موبائل پر فرزام کی کال آنے لگی۔ اس نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم فرزام۔ دوسری جانب سے بس شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ فرزام، کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو، کیا ہوا؟ شہریار بھی فوراً سنجیدہ ہوئے۔ پتہ نہیں یہ… اور پھر دوسری جانب سے فرزام کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ ماورا نہیں۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ شہریار کا انتظار کیے بغیر ہی وہ موبائل اور بیگ اٹھا کر ریسٹورانٹ سے باہر بھاگی تھی۔ شہریار بل ادا کر کے خود بھی اس کے پیچھے آئے۔ حنا، رکو، بیٹھو گاڑی میں۔ اسے بٹھا کر اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں چنگیزی ہاؤس پہنچ گئے، جہاں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ فرزام، کیا ہوا؟ ماورا کہاں ہے؟ چلی گئی ہمارے منہ پر کالک مل کے، فوزیہ چنگیزی انتہائی غصے سے بولی۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے، جو ایک کو نکاح میں رکھ کر دوسری سے عشق لڑا رہا ہے؟ حسین چنگیزی نے کہتے ہوئے کڑی نظر فرزام پر ڈالی، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی صوفے پر صبا گمسم سی بیٹھی تھی۔ آپ نے بھی تو اس کا رشتہ زبردستی کر دیا تھا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹے کی سائڈ پر کھڑی اس کی وکالت کر رہی تھی۔ بس کریں، آپ دونوں لڑنا بند کریں۔ اور فرزام، کیا ہوا؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ حنا کے کہنے پر فرزام نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ تم سجاب کو پسند کرتے تھے؟ خط پڑھنے کے بعد حنا نے شاکڈ میں گھرے پوچھا۔ فرزام کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ نہیں پھپھو، میں… اور پھر وہ ساری سچائی بتاتا چلا گیا، جس کو سننے کے بعد حنا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا حقیقت کیا ہے۔ سارے معاملے میں خاموش کھڑے شہریار نے اب لب کشائی کرنا مناسب سمجھا۔ ماورا کی یہ بات، میں دوسری حنا نہیں بننا چاہتی، سارے معاملے میں انہیں اپنا آپ بھی قصوروار لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے نہ کچھ پوچھا نہ سنا، بس فیصلہ سنا کر چلی گئی۔ فرزام آہستہ سے بولا۔
شہریار نے صوفے پر سر تھامے بیٹھی ہنا کو دیکھا۔ انہوں نے بھی تو کچھ پوچھنے کچھ جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اتنا عرصہ ناحق اسے سزا دیتے آئے تھے۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا ماورا کہاں ہے۔ حسین چنگیزی سخت لہجے میں بولے۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی ماں کے پاس گئی ہوگی۔ ہنا کی بات پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان سب کی نظروں میں چھپا سوال دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئی۔ چند ماہ پہلے جب ہم شاپنگ پر گئے تھے تب نادیہ بھابھی بھی وہاں موجود تھیں۔ میں کپڑوں کی شاپ پر تھی اور ماورا جیولری دیکھنے آگے شاپس پر چلی گئی۔ نادیہ بھابھی بھی ادھر پہنچ گئی۔ وہاں ان کے درمیان کیا بات ہوئی یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن گھر آنے پر ماورا نے مجھے بتا دیا تھا۔ نادیہ بھابھی چاہتی ہیں ماورا ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ ان کے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ذاتی گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی بہن ان کے ساتھ رہے۔ ہنا نے تفصیل بتائی۔ آپ مجھے ان کا ایڈریس دیں، میں ابھی جا کر ماورا کو واپس لے کر آتا ہوں۔ فرزام بےتابی سے آگے آیا۔ میرے پاس ایڈریس نہیں ہے۔ اور فون نمبر؟ ہنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فرزام نے لب بھینچ لیے۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ فرزام! ہنا اور فوزیہ چنگیزی نے ایک ساتھ پکارا، پر وہ انسنی کرتا باہر جا چکا تھا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ ان سب کو تسلی دے کر شہریار خود بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے۔ بس یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ پہلے ماں، اب بیٹی، موقع ملتے ہی گھر سے فرار ہو گئی۔ فوزیہ چنگیزی کی زہر میں ڈوبی آواز ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حسین چنگیزی سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ہنا اور صبا خاموش بیٹھی ان کے کوسنے اپنی سماعتوں میں اتار رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں بہت کوشش کے بعد بھی ماورا کہاں ہو سکتی ہے، کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ نادیہ کے میکے والے گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب کہاں رہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سسرال والوں کا پہلے ہی کوئی علم نہیں تھا، اس لیے ماورا کے بارے میں جہاں سے بھی معلومات مل سکتی وہ سب ہی دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ چند پل بعد آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو سوئچ بورڈ تلاش کر کے کمرے کی ساری لائٹس جلا دیں۔ اس کی نظر سیدھا بیڈ کی جانب اٹھی، جہاں وہ بازو آنکھوں پر رکھے سیدھا لیٹا تھا۔ فرزام! ہنا کی آواز پر اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ سرخ سوجی آنکھیں ہنا کے سامنے تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بیٹھ جائیں پھپھو۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہنا کے لیے جگہ بنائی۔ کیسے ہو؟ 2 دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ کیسا ہو سکتا ہوں پھپھو؟ ایک تلخ مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پر سج گئی۔ جو خود کہیں چلے جائیں انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، تم اس کی تلاش چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر کو وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ کوشش چھوڑ ہی تو دی ہے، ورنہ اسے ڈھونڈنا اتنا بھی مشکل کام نہیں۔ ہنا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ کہیں دوسری ہنا نہ بن جائے، اس لیے شہریار پھپھا کی جگہ سنبھال لی، اپنا کر چھوڑ دینے والی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں دوسری ہنا کی جگہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چھوڑ گئی ہے تو تم بھی چھوڑ دو۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میں شازیہ آپی سے بات کرتی ہوں سجاب کے لیے۔ وہ ماورا سے سخت ناراض تھیں، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کی بے وقوفی کر جائے گی۔ نہیں پھپھو، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ سجاب سے شادی ہرگز نہیں۔ فرزام نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر سجاب کی زندگی اس کی وجہ سے متاثر ہو، اور رہی دوسری شادی کی بات، فی الحال اس کا دل راضی نہیں تھا۔ ابھی تم ڈسٹرب ہو اس لیے فورس نہیں کر رہی، لیکن تمہیں بے وقوفی کرنے ہرگز نہیں دوں گی، اس لیے جلد ہی اپنا ذہن بنا لو۔ ہنا سنجیدگی سے بولی۔ آپ اس وقت غصے میں ہیں، ورنہ مجھے یقین ہے کبھی اپنی چہیتی پر سوکن لانے کی بات نہ کرتی۔ فرزام نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سچ بھی تھا۔ ہنا اس وقت شدید غصے میں تھی، اتنا کہ اگر ابھی سامنے ماورا آ جاتی تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ کتراتی۔ وہ بات بدلتی ہوئی بولی، کھانا کھایا تم نے؟ بھوک نہیں ہے، میں لاتی ہوں کھانا، کھا کے سونا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرزام نے دکھ سے ہنا کی پشت کو دیکھا تھا، گو کہ یہ غم سب کا تھا، پر اس عورت کی زندگی میں خوشیاں دستک دیتی نہیں تھیں کہ غم کے بادل پہلے چھا جاتے تھے، پہلے شوہر اور اب بھتیجی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو ماورا؟ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی تھی جب نادیہ اس کے پاس چلی آئیں۔ بس کھلی ہوا میں سانس لینے چلی آئی۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے، پر آج بھی اپنا آپ اسے یہاں مس فٹ لگتا تھا۔ زریان اور اناب اس کے دونوں بہن بھائی بھی اس کا دل بہلانے کی پوری کوشش کرتے تھے، پر وہ تو شاید اپنا دل چنگیزی ہاؤس چھوڑ آئی تھی۔
کچھ دیر باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ 2 ماہ سے خود کو گھر میں قید کر رکھا ہے۔ نادیہ اس کے مرجھائے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ وہ چاہتی تھیں ماورا، زریان اور اناب کی طرح ان سے فرمائش کرے، لاڈ پیار جتائے، لیکن وہ بہت ریزرو رہتی تھی، کوئی فرمائش، کوئی ضد کرتی ہی نہیں تھی۔ جی میں بھی آج باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ سچ یہ تھا اسے ہنا اور فرزام کی یاد آ رہی تھی، جن سے چھٹکارے کے لیے وہ کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ ماورا بیٹا، میں چاہتی تھی تم ہمارے ساتھ رہو، مگر تمہارا دل یہاں نہیں لگ رہا اور واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ نرم لہجے میں بولی۔ ماورا جو اپنے جذباتی پن میں گھر تو چھوڑ آئی تھی اور اب پچھتا بھی رہی تھی، پر نادیہ کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر ان کا دل رکھنے کی کوشش میں انکار کر گئی۔ نہیں ماما، میں واپس جانا نہیں چاہتی، میں یہیں آپ تینوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ۔ نادیہ نے خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب میں جاؤں؟ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اس نے اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ، بس مغرب سے پہلے آ جانا۔ ان کی بات پر سر اسبات میں ہلاتی وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ نادیہ کا گھر سی ویو کے قریب تھا۔ ماورا چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی تھی۔ اس نے رک کر بائیں جانب شور مچاتی سمندر کی لہروں کو دیکھا۔ لہروں سے اٹھتا ہوا شور بھی اس کے اندر موجود طوفان کو سلا نہیں سکا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی اترنے لگی تھی۔ پلکوں کو جھپک کر اس نمی کو اندر دھکیلتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے پیروں پر نظریں جمائے چلنا شروع کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی تیزی سے ہوا میں اڑتی بال اس کے سامنے آ گری۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہیں نظر ٹھہر گئی۔ وہ بھی سامنے کھڑا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھیلتے بچے بھاگ کر آ کر اپنی بال اٹھا لے گئے تھے، مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ ہنوز اس شخص پر نظریں جمائے کھڑی تھی جسے چند سیکنڈ پہلے تک اپنے سامنے دیکھنے کی تمنائیں کر رہی تھی۔